بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے لڑکی کے اچھے صفات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. جو پیغمبر اسلام نے صفات بتائے ہیں کہ جس کو اپنی شادی کے لیے انتخاب کرو، جس سے شادی کرنا چاہو، اس کے اندر یہ صفات پائے جانے چاہیے، اور یہ اچھے صفات ہیں. وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس میں ہم نے جو ہے وہ ایک صفت کے سلسلے میں مفصل گفتگو کی کہ صرف اپنے شوہر کے لیے زینت اور سجاؤ اور بناؤ سنگار کرے، دوسروں کے لیے نہیں. جس میں ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ عورتوں کا مزاج اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب باہر جاتی ہیں تو کریم پاؤڈر اور نہ جانے کیا کیا سرخی، لپسٹک اور ناخن پالش وغیرہ تمام چیزیں ہیں، یہ کر کے جاتی ہیں، لیکن گھر میں شوہر کے سامنے ایسے ہی رہتی ہیں. تو ہم نے جو شوہر کہا ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سجانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو ہے ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو چیزیں عورتیں اپنی سجاوٹ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے سنگار کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ سب جائز ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے ان میں بہت ساری چیزیں جائز نہ ہوں. مثال کے طور پر ناخن پالش ہے. جب اس پالش کو لگاتے ہیں تو وہ جو ہے پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے. ناخن پر جو پالش لگی ہے، جب وضو کریں گے تو وہ رکاوٹ بنے گی. رکاوٹ بنے گی تو کیا رکاوٹ بنے گی؟ تو یہ ہوگا کہ وہ عورت جس نے ناخن پالش لگایا جب تک اس کو صاف نہ کرے تب تک جو ہے وہ وضو اس کی نہیں ہو سکتی ہے. عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناخن پالش لگا لیتی ہیں، اس کے بعد جو وہ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ خود ہی چھٹ جائے. البتہ چھٹانے والا وہ آلہ بھی آتا ہے ایک جو اس کو صاف کر دیتا ہے، چھٹا دیتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لگا رہتا ہے. یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو نہیں ہو پائے گی. جب وضو نہیں ہو پائے گی تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. لہذا جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز کسی وجہ سے حرام ہو تو اس کو بھی جو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں ہم ایسے صفات آپ کے سامنے بیان کریں گے پیغمبر اسلام کی احادیث کی روشنی میں کہ اگر وہ صفات لڑکی کے اندر پائے جاتے ہوں تو بہتر ہے کہ اس سے شادی نہ کی جائے. اس سے شادی نہ کی جائے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اس لڑکی کی شادی ہی نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان صفات کو تبدیل کرے اپنے اندر، اچھے صفات اپنے اندر لے کر آئے. اور وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لڑکی اپنے خاندان میں جو ہے وہ خوار ہو، ذلیل ہو، لوگوں کو، خاندان والوں کو اس سے عزت، لگاؤ اور محبت نہ ہو، تو جو ہے یہ جو ہے اچھے صفات میں نہیں بلکہ برے صفات میں شمار ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. دوسرے جو ہے وہ جو لڑکی حسد رکھتی ہو اور کیناتوز ہو، یعنی دل میں جو جلن رکھتی ہے دوسروں سے، اکثر جو ہے اس کی عادت ہے دوسروں سے جلنا، حسد کرنا.
حسد جو ہے وہ ایسی صفت ہے جو لوگوں کے درمیان کبھی کبھی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، یہ صفت جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بری صفت ہے، یہ اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے ممکن ہے اس کو بھی نقصان پہنچائے، لیکن خود جو حسد کر رہا ہے، جو دوسرے سے جل رہا ہے، خود اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اکثر جو ہے یہ صفت عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ جو ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں یا خدا نخواستہ وہ کسی طرح کی دشمنی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ مردوں کے بنسبت عورتوں میں یہ صفت جو ہے حسد کی زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ صفت حسد والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں، کیا برائی ہے، روایات میں کیا کہا گیا ہے حسد کے بارے میں، یہ جو ہے مفصل گفتگو کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درس اخلاق نہیں ہے، ہمارا موضوع یہاں پر احکام ہے۔ حسد کے بارے میں جو ہم نے مفصل گفتگو کی ہے، ہمارا ایک درس کا پروگرام ہے، تقریباً اس میں جو ہے وہ 63 درس ہیں، اور وہ درس کا پروگرام جو ہے وہ اخلاق کے عنوان سے ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ آمادہ ہونے کے بعد جس کو www.alhasnain.org پر ڈالا گیا ہے، وہاں پر جو ہے ہندی زبان میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہندی زبان میں جو دروس ہیں وہاں پر اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ تقریباً 63 درس جو ہے وہ اخلاق کے نام سے ہیں، جن کا عنوان جو ہے اخلاق ہے۔ اسی میں ایک درس کا موضوع جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کے بارے میں وہاں پر جو ہے وہ ہمارے دوستان جو ہے وہ زیادہ جانکاری وہاں حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بری صفت ہے۔ تیسرے یہ کہ بے تقوی لڑکی، یعنی تقوی نہیں پایا جاتا ہے، خوف الہی اس کے دل میں نہیں ہے۔ اگر خوف الہی لڑکی کے دل میں نہیں پایا جاتا ہے تو وہ نہ تو کبھی اپنے گھر والوں کو خوش، یعنی اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر شوہر بھی بے ایمان ہو، ایماندار شوہر نہ ہو اور لڑکی بے تقوی ہو تو دونوں آپس میں خوش ہو کر رہ سکیں، لیکن اگر ایماندار شوہر ہے تو بے تقوی لڑکی جو ہے اس کو خوش نہیں کر سکتی ہے، اس کے ساتھ خوشی کی زندگی یعنی خوشی کی زندگی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے تقوی نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے۔ خوف الہی نہیں ہے تو گناہ بھی انجام دے سکتی ہے، اور اس کا شوہر جو با ایمان ہے وہ جو ہے اس کے بے تقوی ہونے سے جو ہے وہ رنج اٹھاتا رہے گا، گناہوں سے رنج اٹھاتا رہے گا، لہٰذا بے تقوی ہونا بھی جو ہے وہ ایک بری صفت ہے، اور تقوی ایک بہترین صفت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بری صفت جو ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے بناؤ سنگار اور سجاوٹ کرنا، دوسروں کے لیے جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں ایسی صفت پائی جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ لڑکی خود اپنی عادت کو بدل لے، اگر بے تقوی ہے تو اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کرے، تقوی پیدا کرے اپنے اندر۔ اگر دوسروں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سجاتی ہے، سنوارتی ہے، سنگار کرتی ہے، فیشن کرتی ہے، تو دوسروں کے لیے یہ کام نہ کرے، چھوڑ دے، صرف اپنے شوہر کے لیے ان کاموں کو کرے۔ اگر کینہ اور حسد رکھتی ہے دوسروں سے تو اس کام کو چھوڑ دے، کینہ اور حسد نہ رکھے۔ اسی طریقے سے آخری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت نہ کرنا، شوہر کی اطاعت نہ کرنا جو ہے وہ ایک بری صفات میں سے ہے، اور اگر لڑکی ایسی ہے تو پھر اس سے نہیں بلکہ جو اطاعت کرتی ہے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ لڑکی جو ہے اپنے آپ کو اطاعت گزار اور اطاعت کرنے والا بنا لے۔ معلوم کیسے ہوگا کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہے اس کا خاندان اور گھر میں اس کے تعلقات اور اس کے جو ہے وہ رویے، رفتار اور عادت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس کی کردار سے سمجھا جا سکتا ہے کہ گھر میں اس کا کیسا کردار ہے، ماں باپ بزرگوں کے سامنے کس طریقے سے پیش آتی ہے، اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ صفات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوستوں، میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ جب بھی ہم خود یا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو ہے نوجوانوں کے لیے خود جوان اپنے لیے یا ان کے بہن بھائی یا ان کے ماں باپ ان کے لیے جب لڑکی کا انتخاب کریں شادی کے لیے تو ان میں وہ صفات دیکھنی چاہیے جو احادیث اور روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ صرف جو ہے وہ
اچھی بات ہے، خاندان بھی دیکھنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ صرف خاندان کو دیکھے چلے جائیں، صرف جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے، صرف یہی چیزیں دیکھیں، قد لمبا ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، نہ دین دیکھا، قد بھی لمبا ہے، مالدار بھی ہے، جہیز بھی خوب لائے گی، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن جو ہے بد کردار ہے، مذہبی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، بے تقویٰ ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی ہے، یعنی ہم نے مذہب کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ اسی پر موکول کر دے گا، صرف وہی چیز عطا کر دے گا۔ خوبصورتی چاہیے، جاؤ لے لو، زندگی معلوم ہوا زندگی کا سکون ہی ختم ہو گیا یا آخرت برباد ہو گئی۔ لہذا جو ہے جو مذہب نے جو صفات بیان کیے ہیں ان پر توجہ کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چند مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے لیے جو ہے، نکاح کے لیے صیغے پڑھنا ضروری ہیں، یعنی لڑکے کی طرف سے صیغہ پڑھا جاتا ہے اور لڑکی کی طرف سے صیغہ پڑھا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی قبول کیا جاتا ہے۔ صرف جو ہے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا یا ان کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا راضی ہونا شادی کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی راضی ہو گئی بس شادی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صیغہ پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ مثال دی جاتی ہے اور ایک ضرب المثل ہو گئی ہے اپنے یہاں پر، کہتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے ملا قاضی، نہیں، ایسا نہیں ہے، لڑکا لڑکی راضی ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی ملا قاضی کا دخل ہے، صیغہ پڑھنا ہے ان کو، لہذا جو ہے وہ صیغہ عقد کا ہونا ضروری ہے، نکاح کا پڑھا جانا ضروری ہے، صرف جو ہے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا کافی نہیں ہے۔ لہذا اگر رشتہ ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، ماں باپ گھر والے سب راضی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی نکاح نہیں پڑھا گیا ہے، تو یہ لڑکا اور لڑکی جن کا آپس میں رشتہ ہوا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور بالکل ایسے ہی نامحرم ہیں جیسے دوسرے لوگ ان کے لیے نامحرم ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف راضی ہو گئے، رشتہ ہو گیا ہے تو اب محرم ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ کوئی پردے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے تب تک جو ہے ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ البتہ جو ہے وہ ایک عجیب طریقے کی رسم بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ عام طور پر جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا بھی رہتا ہے، لیکن جو ہے بعض جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے کہ جب رشتہ ہوا، جیسے ہی رشتہ ہوا لڑکے والے لڑکی کے یہاں رشتہ لے کر آئے، تو اب جب تک شادی نہیں ہو جائے گی نہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے جس گاؤں کا لڑکا ہے اس گاؤں میں نہیں جا سکتی ہے، نہ جو ہے وہ لڑکا آ سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی رسم و رواج بھی یہ زیادتی ہے، ایسا بھی نہیں، شریعت نے نہیں کہا ہے، آپ جائیے اس گاؤں میں بھی جا سکتے ہیں، اس گھر بھی جا سکتے ہیں، صرف جو ہے وہ لڑکی آپ کے لیے نامحرم ہے، اور وہ نامحرم اب نہیں ہوئی ہے جب رشتہ ہوا، بلکہ پہلے سے بھی نامحرم ہے۔ پہلے جو ہے وہ آپ آتے جاتے تھے، دیکھتے بھی تھے، بات چیت بھی ہوتی تھی، پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب رشتہ ہو گیا تو اب ایسے حالات ہو گئے ہیں، نہیں، پہلے بھی نامحرم تھی، اب بھی نامحرم ہے، لہذا پہلے ہی پردے کا خیال کرنا چاہیے تھا، اب بھی، لیکن اب یہ نہیں کہ رشتہ ہو گیا تو اب اس گاؤں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے گھر نہیں جا سکتے ہیں، گھر جائیے، گاؤں میں جائیے، پردے کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے جو صیغے پڑھے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کلمہ یا ایک لفظ غلط ہو جائے اور اس غلط ہونے کی وجہ سے اس کے معنی بدل جائیں، یعنی جو صیغہ پڑھا گیا ہے نکاح کا اس کے معنی بدل جائیں، چاہے ایک حرف بدل جائے اور ایک حرف کے بدلنے سے چاہے وہ معنی بدل جائیں، تو ایسی صورت میں جو نکاح پڑھا گیا ہے وہ باطل ہے، اور یہ لڑکا لڑکی آپس میں جن کا نکاح پڑھا گیا ہے یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ابھی نہیں ہوئے ہیں جب تک صیغہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ صیغہ پڑھنے کا ہم آپ کے سامنے طریقہ بیان کریں گے، مختصر طور پر، مفصل نہیں، مفصل کے لیے جو ہے وہ توضیح المسائل اور دوسری کتابوں کی طرف جو ہے وہ مراجعہ کیا جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بیان کر دیں کہ عقد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک عقد جو ہے وہ دائمی ہے اور ایک عقد موقت ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے، جیسے عام طور پر جو ہے اپنے یہاں شادیاں ہوتی ہیں۔
عقد موقت یعنی متع، یعنی ایک مدت معین کے لیے، ایک معین مدت کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے شرعی اصطلاح میں متع بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں کا آپس میں، لڑکے اور لڑکی کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے شادی کے لیے، وہ لوگ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اور زیادہ جاننے کے لیے متع کر لیتے ہیں۔ متع یعنی جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے شادی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اس میں جو صیغہ پڑھا جاتا ہے اس میں مدت معین ہو جاتی ہے کہ اتنی مدت کے لیے یہ اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، اس میں مدت معین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ عام طور پر بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ متع کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو صحیح سے سمجھ سکیں اس مدت میں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے ہم پہلے شادی کے جو صیغے ہوتے ہیں، یعنی عقد دائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے شادی ہوتی ہے، اس کے صیغے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی جس میں جو ہے ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے دیکھیں صیغے جو ہیں وہ 3 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں، 3 طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود لڑکی اور لڑکا نکاح پڑھے اپنا، یعنی لڑکی صیغے پڑھے، اس کے بعد جو ہے لڑکا قبول کر لے، جواب دے، ایک صورت، ایسا بہت کم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وکیل ہو، عام طور پر مولانا حضرات کو لے جایا جاتا ہے نکاح کے لیے، ایک مولانا ہو، وہی لڑکی کی طرف سے ہی پڑھیں اور وہی لڑکے کی طرف سے ہی پڑھیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مولانا لڑکی کی طرف سے ہوں اور دوسرے مولانا جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوں۔ یہ 3 صورتیں ہیں، تینوں کے صیغے بھی الگ الگ ہیں۔ لڑکی اور لڑکا اگر خود پڑھ رہے ہیں اس کے صیغے الگ ہیں، ایک وکیل ہے اس کے صیغے الگ ہیں، اور اگر 2 وکیل ہیں، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا، تو اس کے صیغے بھی الگ الگ ہیں۔ البتہ صیغوں کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ 40 صیغوں کی ضرورت نہیں ہے، 10 صیغوں کی ضرورت نہیں ہے، 7 صیغے ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک صیغہ صحیح سے پڑھ دیا جائے، یقین ہو جائے کہ بالکل صحیح، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو کافی ہے۔ لیکن جو ہے وہ ایک سے زیادہ صیغے پڑھ لینا بہتر ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ ایک میں کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا یا تیسرا مثلا جو ہے 4-5 صیغے پڑھ لی جائیں کہ ان میں سے ایک صحیح ہو جائے۔ لیکن ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 4-5 پڑھے، اور بعض جو 40 پڑھتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اگر صحیح بالکل یقینی طور پر صحیح ادا ہو جائے تو ایک صیغہ کافی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی جو ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، خود اگر لڑکی صیغہ پڑھ رہی ہے اور لڑکا جواب دے رہا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ وہ اس طریقے سے پڑھیں گے، پہلے جو ہے خطبہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے لڑکی کہے گی زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دے رہی ہوں، یعنی لڑکی جو ہے لڑکے سے کہہ رہی کہ میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دے رہی ہوں مہر معلوم پر، اور اسی طریقے سے لڑکا جو ہے اس کو قبول کر لے، لڑکا کہے قبلت ہاکذا، میں نے قبول کر لیا۔ یہ طریقہ ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی خود پڑھیں۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر خود لڑکی اور لڑکا وکیل نہیں بلکہ دوسرے وکیل ہیں تو کس طریقے سے صیغے کو جاری کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.